الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کیا ہے والیوم اس کی والیوم بات زیادہ کیجیے. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. والیوم بڑا کر دیں، والیوم کم ہے اس وجہ سے. فل ہے فل ہے وہی ٹھیک ہے میرے خیال سے. ہاں دیکھیے آواز آ رہی ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی بچے. اور حقیقی ہجرت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا بن جائے. آدم علیہ السلام کا امتحان اسی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، اور شیطان نے یہی کیا کہ انہیں اسی پیڑ کے بارے میں رغبت دلائی اور اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ پھل کھانے کے بعد لباس اتر گیا اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہ اپنے دین کی تکمیل ہے. بعض اوقات انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہے لیکن محرمات سے نہیں بچتا. بعض اوقات نوافل کا اہتمام زندگی میں ہوتا ہے لیکن بہت ساری محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. ایسا آدمی ان نیکیوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ وہ عورت جو نوافل کا اہتمام کرتی تھی، نفل نماز پڑھتی تھی، تہجد کا اہتمام کرتی تھی، صدقات کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی. تو بعض اوقات انسان کرنے کا کام کرتا ہے لیکن بچنے کے کاموں سے نہیں بچتا، اور اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی آدمی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے پاس توحید ہے، ایمان ہے، تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اس کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن اگر ایک دن بھی جہنم میں رہنا پڑے تو یہ کوئی معمولی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں سمجھتا ہوں سب موبائل فونز وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ یا تو بند کر دیں یا تو سائلنٹ کر دیں. باب نمبر 27، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ رونے والے ہو جاتے.
تمہارا ہنسنا کم ہو جاتا اور رونا بڑھ جاتا۔ امام البخاری نے یہ باب ہی قائم کیا ہے، جبکہ حدیث بھی یہی ہے۔ عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسی گھٹ جاتی اور رونا بڑھ جاتا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعی انسان کو حقیقی طور پر شعور اور ادراک ہو جائے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، غصہ جو قیامت کے دن ہوگا، واقعی انسان کو اس بات کا حقیقی احساس ہو جائے تو ایسی انسان کی زندگی سنجیدہ ہو جائے گی۔ ایسا انسان ہنسی مذاق میں اپنی زندگی کو کھپانے کی بجائے واقعی اپنی زندگی کی اصلاح کی طرف آمادہ ہو جائے گا اور وہ ہنسی مذاق سے منتقل ہو کر سنجیدہ زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ ایک روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے، اس کا سبب بھی موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رہط من اصحابہ وہم یضحکون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک گروہ، ایک جماعت پر سے گزرے، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، وہم یضحکون، اور وہ سب ہنس رہے تھے۔ وقال لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے جو معلوم ہے تم جان جاتے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ فاتاہ جبریل، اس پر جبریل آئے، فقال ان اللہ یقول لک، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے، لما تقنط عبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں، آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں۔ قال فرجع الیہم، آپ واپس ان کی طرف لوٹ کر گئے، وقال سددوا وقاربوا وابشروا، آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ٹھاک رہو اور مقاربت اختیار کرو، پرفیکشن سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اگر پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، وابشروا، اور خوشخبری اللہ کی طرف سے سنو۔ امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور کہتے ہیں سددوا کا مطلب ہے یرید بہ کونوا مسددین، والتسدید لزوم طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتباع سنتہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا سددوا، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر کاربند رہو، اسی پر جمے رہو۔ قولہ وقاربوا یرید بہ لا تحملوا علی الانفس من التشدید ما لا تطیقون، اور جو کہا کہ قاربو، تو کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالو جو تم اٹھا نہیں سکتے۔ وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ إِذَا لَزِمْتُمْ طَرِيقَتِي فِي التَّسْدِيدِ وَقَارَبْتُمْ فِي الْأَعْمَالِ، اور کہتے ہیں کہ ابشرو، خوشخبری سنو، اگر تم میری سنت پر جم جاؤ گے اور تم وہ اعمال کرو گے جو تم کر سکتے ہو تو پھر اس پر تم خوشخبری بھی سن لو۔ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخرت کے احوال جانتے تھے، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر میں یعنی مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کا وہ حصہ سنا دے جو میں سنتا ہوں، یعنی عذاب قبر میں سے تم کو اللہ بھی سنائے جسے میں سنتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر کے عذاب سے بھیانک منظر نہیں دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اور سنا بھی، بلکہ آپ جنت میں بھی گئے اور آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں آپ کو دکھائی اور قیامت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی کہ اس دن کیا کیا ہونے والا ہے۔
تو جب واقعی یہ علم انسان کے لیے معائنے کی طرح ہو جائے، یہ علم انسان کے لیے اتنا یقینی ہو جائے کہ اس کے لیے دیکھنے اور جاننے میں اتنا بڑا فرق نہ رہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیشہ آپ بس مسکراتے تھے، کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے۔ تو یہ سنجیدگی آپ کی زندگی میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے تھی۔ بلا شبہ ہم اس درجے کو نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اس سے قریب تو ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسی چیزوں میں مشغول رہتا ہے جو سنجیدگی والی نہیں ہوتی ہے۔ کھیل تماشے، موج مستی اور دنیا کا انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کبھی سیریس نہیں ہو پاتی، زندگی میں وہ کبھی واقعی بڑے مسائل پر غور کرنے کے لائق نہیں بن پاتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے مسائل میں گھرا رہتا ہے اور انہی کو حل کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے۔ واقعی بڑے مسائل تب شروع ہوتے ہیں جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ جب تک آنکھ کھلی ہے مسائل ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں۔ واقعی سنگین مسائل تب شروع ہوتے ہیں جب آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ دنیا سے نکل کر آخرت کی زندگی میں جاتا ہے۔ قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، اس کے بعد پل صراط کا معاملہ ہے، جنت جہنم کا معاملہ ہے، حساب کا معاملہ ہے، عذاب کا معاملہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو اپنے سامنے رکھے۔ اگر واقعی وہ یقین کے ساتھ میں ان چیزوں پر غور کرنے والا بن جائے، قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، سننے والا، اس میں غور کرنے والا بن جائے، اس کی زندگی سے بےہودہ قسم کی ساری چیزیں دھیرے دھیرے بلکہ یکلخت نکل سکتی ہیں۔ یہاں اس بات کی تلقین ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں، لیکن ہم زندگی میں سیریسنس اپنائیں، ہم زندگی کے معاملے میں سیریس ہو جائیں۔ اور واقعی معاملہ ہے بھی ایسا، یہ ایک مرتبہ ہم کو موقع ملا ہے، دوسری بار ملنے والا نہیں۔ آپ غور کریں، یہ ایک موقع ہے جو دوسری بار ملنے والا نہیں۔ اس میں جیسا جیا، اس کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس مرتبہ میں جیسا جی لیا اس کے مطابق ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان فتنوں سے نکل کے جانا کوئی آسان کام نہیں۔ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، سماج کا بگاڑ، انسان کی مجبوریاں، اس کی ضرورتیں، اس کی غفلت، اس کا نفس اس کو دعوت دیتا ہے گناہوں کی، شیطان ایک طرف سے کھینچتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بچ بچا کے دنیا سے نکلنا کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ آدمی بعض اوقات بہت کچھ اچھا کر لیتا ہے، ایک غلطی شیطان اس سے ایسی کرا دیتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ ایک غلطی شیطان ایسی کرا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پا کے سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ جینا چاہیے، وہ لاپرواہ بن کے نہ جیے، وہ بے فکری کے ساتھ نہ جیے، دنیا کی ناز و نعمت میں کھو کر وہ انجوائے کرنے والا، انٹرٹینمنٹ کرنے والا نہ بنے۔ لذتیں اپنی جگہ ہے، خوشی اپنی جگہ ہے، راحتیں اپنی جگہ ہے، یہاں کی ہنسی مذاق ہی اپنی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے، صحابہ آپس میں جاہلیت کے دور کی باتیں بیان کرتے، ہنستے، آپ بھی مسکرا دیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ معمول بن جائے۔ بعض اوقات یہ چیز زندگی کا حصہ ہی بن جاتی ہے اور بڑے مسائل پر غور کرنے کی صلاحیت ہی آدمی کھو دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات اتنا معاملہ گر جاتا ہے کہ دینی معاملات کو، جنت جہنم اور آخرت اور اس طرح کے جتنے بڑے مسائل ہیں، ان کو بھی آدمی لائٹ لیتا ہے اور ان میں بھی مذاق سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو زندگی کے بڑے مسائل کو، جنت جہنم کے مسئلے کو ہمیشہ سنگینی کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ باب نمبر 28، باب حجبت النار بالشہوات۔ اس بات کا بیان کہ جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے، جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 26، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو شہوات کی قبیل سے ہیں، وہ شہوتیں ہیں۔ جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے، ایسی لذتوں نے جو نفس کو بڑی مرغوب ہیں،
وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کے لیے بڑی کراہت والی ہیں، جو نفس کے لیے بڑی مشقت والی ہیں، نفس ان کو پسند نہیں کرتا۔ جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی مرغوب ہے، اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بالکل پسند نہیں ہے، جس سے نفس کو بڑی کراہت ہوتی ہے۔ ایک لمبی روایت اس باب میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الجنت والنار ارسل جبریل الی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو بھیجا جنت کی طرف، وقال انظر الیہا وإلی ما اعددت لأہلہا فیہا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو، جنت کو دیکھو، اور جنت میں میں نے جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھ کے فجاءها ونظر الیہا وإلی ما اعد اللہ لأہلہا فیہا۔ جبریل گئے اور انہوں نے وہ ساری نعمتیں جنت کی دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ فرجع الیہ، لوٹ کے آئے، قال فوعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، کہا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی آدمی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو جنت کے بارے میں سنے اور جنت میں جائے نہیں، جنت کے بارے میں جانتا ہو اور پھر جنت میں داخلہ اس کو نہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی جو بھی جانے گا، کوشش کرے گا، جائے گا جنت میں۔ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کو مکارہ سے، شرعی مجاہدوں سے ڈھانپ دیا گیا، ایسے اعمال سے ڈھانپ دیا گیا جو نفس کے لیے بڑی مشقت والے ہوتے ہیں۔ فقال ارجع الیہا فانظر الی ما اعددت لأہلہا فیہا، کہا کہ جاؤ اب جا کے دیکھو، جنت دیکھو، اور جنت میں جو نعمتیں اہل جنت کے لیے ہیں سب دیکھو۔ قال فرجع الیہا فاذا ہی قد حفت بالمکارہ، جبریل گئے، جا کے دیکھا تو اب کی بار جنت ساری شرعی تکالیف سے، نفس کے خلاف مجاہدوں سے ڈھانپ دی گئی تھی۔ فرجع الیہ فقال وعزتک لقد خفت الا يدخلها احد، کہا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ قال اذهب الى النار فانظر الیہا والى ما اعددت لأہلہا فیہا، پھر کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو، اور جہنم میں جو عذاب اہل جہنم کے لیے ان کو دیکھو۔ فاذا هي يركب بعضها بعضا، جبریل گئے اور جا کے دیکھا تو دکھائی دیا کہ لپٹیں جہنم کی ایک دوسرے پر غالب آ رہی ہیں۔ فرجع الیہ فقال وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، جبریل نے آ کے کہا اللہ تیری عزت کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جہنم کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل بھی ہو، جانتے بوجھتے جہنم میں جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس سے معلوم ہوگا وہ سنے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور بچ جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جانتے ہوئے بھی آدمی جہنم میں جائے۔ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے حکم دیا جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا، گناہ، لذتیں، ایسی جو حرام لذتیں ہیں ان سے ڈھانپ دیا گیا۔ فقال ارجع الیہا، اللہ نے فرمایا اب جاؤ، واپس لوٹ کے جاؤ اور دیکھو۔ فرجع الیہا فقال وعزتک، واپس جا کر دیکھا تو آ کے کہا وعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم لقد خشیت الا ینجو منها احد الا دخلها، کہا کہ تیری عزت کی قسم اب مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ اب کوئی آدمی اس سے نجات نہیں پائے گا، ہر ایک اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی سب نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ کوئی آدمی اس کو سنے اور جانتا ہو کہ ایسی ہے جنت اور یقین بھی اس کو ہو، وہ کیسے اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ جہنم کے بارے میں کوئی آدمی جانتا ہو کہ جہنم کتنی بھیانک ہے، اور پھر کوئی آدمی کیسے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیسے وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانتا اور آدمی سامنے گڑھا ہو اور اس کو سامنے دکھائی دے کہ یہ گڑھا ہے
آدمی جانتا ہو، دیکھا ہو، کسی نے بول دیا بھائی گڑھا ہے وہاں پہ، اور آدمی کیسے گڑھے میں جائے گا؟ جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، سننے کے بعد بھی کیسے جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ایسی چیزوں سے جو مجاہدے والی ہیں، جو نفس پر بڑی بھاری ہے۔ نیند چھوڑ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، غیبت کی لذت کے باوجود غیبت کرنا، غیبت میں لذت کا ہونا، گناہوں کی طرف لپکنا، ہر قسم کے گناہ حرام ہیں، حرام لذتیں، موسیقی سے لے کے ناچ گانے سے لے کے فلموں سے لے کے بے حیائی سے لے کر اوریانیت سے لے کر ساری چیزیں حرام۔ پیسے کی لذت، پیسے کے ذریعے سب خرید سکتے ہیں، تو حرام کمائی کے راستوں کا آسان ہونا انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور فرائض ہیں اللہ کے، فرائض انسان کے لیے بڑے شاپ ہیں۔ گرمی کا روزہ، تکلیف اٹھا کے حج کے لیے جانا، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اس میں سے خرچ کرنا آدمی کے لیے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ سارے احکام، صبر کرنا اور یہ عمل کرنا وہ عمل کرنا، آدمی کے لیے بڑی مشقت اس میں ہوتی ہے۔ دل پر پتھر رکھ کے آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اور سارے آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو مشکل ہے، یہ مشکل آدمی کو اس عمل سے روک دیتی ہے، یہ مشکل آدمی کو اس عمل سے روک دیتی ہے، اور آدمی اس عمل سے رک جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی گویا کہ یہ پردہ ہے اور اس پردے پہ ساری مشقتیں ہیں، آدمی اس مشقت کو دیکھ کے کہتا نہیں جانا ہے مجھ کو یہاں سے۔ اگر آدمی اس پردے کو ہٹا کے چلا جائے، آگے بڑھے، دل مضبوط کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کرے اور آگے بڑھے اس راستے پر جو اللہ کی اطاعت والا ہے، تکلیف بلا شبہ اس میں ہوگی، نفس نہیں مانے گا، لیکن آدمی آگے بڑھ جائے تو اس کے بعد اس کے لیے وہ راستہ بھی آسان ہوتا ہے اور آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ آدمی دیکھے بہت سارے لوگ ٹھنڈے پانی سے نہانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن شروع کے کچھ لمحے ہوتے ہیں پانی میں، آدمی شروع میں جانے کو بہت، آدمی پانی میں اترنے کو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب آدمی ٹھنڈے پانی میں اتر جاتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ شروع کے لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو آدمی اس پانی کو، ٹھنڈے پانی کو دیکھ کے کہتا نہیں۔ اسی طرح سے اس کی جو مشقت ہے، جنت کے راستوں کی جو مشقت ہے، ان اعمال کی جو مشقت ہے، وہ آدمی کو روک دیتی ہے، نہیں مجھے اس راستے پر نہیں جانا ہے، اور آدمی پھر نتیجے میں جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جہنم والا معاملہ، گناہ مزین ہے اور شیطان ان کو اور مزین کر کے دکھاتا ہے۔ گناہ ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لذتوں کی جو حد رکھی ہے ان کو پار کر جانا۔ شربت پی سکتے ہیں، شراب نہیں، نظم سن سکتے ہیں لیکن گانے نہیں، موسیقی نہیں، حلال کما سکتے ہیں، سود نہیں، نکاح کر سکتے ہیں، زنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو علی الاطلاق حرام نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ لذتیں انسان دنیا میں اس کے لیے اللہ نے حلال رکھی ہیں، لیکن لذتوں میں حد بندی کر دی اور کچھ لذتوں کو اپنی طرف سے حرام کر دی، یہ نہیں۔ اب بندے کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی منع کی ہوئی لذتوں سے رکتا ہے یا نہیں، اللہ کی اطاعت کی لذت کو پانے کے لیے، اور جو حد اللہ نے رکھی ہے اس حد پر جا کر رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ وہ بندہ ہے، مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت میں سارے پیڑ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہے جنت میں سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، بتا بھی دیا نہیں جانا اس کے قریب۔ شیطان کیا کرے گا؟ یہی تو وہ پیڑ ہیں۔ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، آدم بتاؤ ایسا ایک پیڑ بتاؤں جنت میں کہ اس کا پھل کھا کے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی،
دیکھو فرشتے ہمیشہ جی رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں نا اللہ کی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی تم کو۔ وہ ملک اللہ ابلا، ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کھاؤ پھل اس کا، تو اس کو خوشنما کر کے دکھائے گا، بیوٹیفائی کرے گا۔ اور آج دیکھیے گناہ کی جتنی صورتیں ہیں، عورت کو بے پردہ کر دیا، عورت کی ترقی کا خواب دکھا کے، اور اس کی عزت اتروا دی، اس کا لباس اتروا دیا اس سے۔ کتنے سارے گناہ ہیں جن کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے شیطان۔ سود کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے کہ سودی نظام پورا ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ تجارت بڑھانے کے لیے ہو، گھر لینے کے لیے ہو، بچوں کا ایجوکیشن ہو، اور اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں کہ کیا آپ ترقی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے بھی بچے خوشحال رہیں؟ دیکھو یہ گھر کتنا اچھا ہے، پورے ایڈورٹائزمنٹ ایسے بنائیں گے کہ آدمی چاہتا ہے بیوی بچے میرے بعد خوش رہیں۔ تو آپ کے لیے دیکھو یہ لون ہے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آپ گھر لیجئے، آپ کا خاندان سکھی رہے گا، خوش رہے گا۔ حرام کو خوبصورت کر کے دکھانا، اور نہ جانے کتنی چیزیں اس طرح کی۔ تو اب آدمی اس خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے اس پردے کے پار چھلانگ لگا دیتا ہے، جبکہ اس کے پار جہنم ہے۔ اس کو جہنم نہیں دکھتی ہے، اس کو وہ خوبصورت پردہ دکھتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی دیکھے کتنی اچھی گھاس ہے نا، اور پھر دوڑتا ہوا اس گھاس پہ جائے اور بعد میں پتا چلے کہ گھاس نہیں، یہ دلدل تھا، یہ دلدل ہے۔ میں اس کو گھاس سمجھتا رہا، میدان سمجھا اس کو کہ اس میدان پر دوڑتا ہوا نکل گیا، لیکن پھر پتا چلا فوراً کہ گھاس نہیں ہے، یہ دلدل کے اوپر چھائی ہوئی ہریالی ہے، لیکن نیچے پورا دلدل ہے۔ وہ دلدل دکھتا نہیں اس گھاس کی وجہ سے، وہ ہریالی دکھائی دیتی ہے، میدان دکھائی دیتا ہے، وہ میدان نہیں ہے، وہ دلدل ہے۔ تم قدم رکھتے ہوئے دھس جاؤ گے اس کے اندر، نکل نہیں پاؤ گے اس میں سے۔ ہری گھاس کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، نیچے کی دلدل دیکھو، لیکن دکھتا نہیں ہے وہ۔ اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا اللہ نے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب کون واقعی مومن ہے، کون واقعی یقین کرنے والا ہے نبی کی بات پر، اور کون صرف اپنے مشاہدے کو دیکھتا ہے، کون آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ مجھ کو تو یہ دکھ رہا ہے، لیکن نبی بتا رہے ہیں دلدل ہے وہ صحیح نہیں، مت جاؤ ادھر ہری گھاس ہے۔ شیطان بتا رہا دیکھ اتنا اچھا گارڈن ہے، چل آگے بڑھ، پڑاؤ ڈال یہاں پر، چادر بچھا، سو جا، دیکھ سورج کتنا اچھا چمک رہا ہے اوپر۔ ایسے ہی بولتے ہیں چل آگے بڑھ، اور بعض اوقات دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن رغبت انسان کو پھول توڑنے کے لیے اتنا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ سیلفی لیتے ہیں پہاڑ کے اوپر جا کے، اب پہاڑ سے گر جاتے ہیں۔ کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہوئے، پہاڑ کی چوٹی پہ گیا اور سیلفی لینا چاہ رہا ہے، وہاں پر ایسی جگہ سے سیلفی لوں گا کہ یادگار بن جائے، یادگار بن گیا، سیلفی نہیں، نیوز، کہ گیا وہاں سیلفی لینے کے لیے اور اوپر سے گر گیا۔ کچھ نہ کچھ انسان کو کھینچنے والی چیز ایسی ہوتی ہے جو اتنا بڑا خطرہ مولنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے اس کو، اور ہلاک ہو جاتا آدمی۔ ایسا بڑا رسک نہیں لینا، ایسا رسک نہیں لینا، سیف رہے آدمی۔ اور سیف کب رہ سکتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آدمی مانے، وہ اس پردے کے پار دیکھ رہا ہو، کان اس کے سن رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتا اس کو، لیکن اس کے کانوں نے جو سنا ہے، ہمارے نبی نے منع کر دیا مت جاؤ یہاں نقصان ہے، نہ دکھے تب بھی مانے۔ وہ اس کو دیکھ رہا ہو کتنا خوبصورت ہے یہ، لیکن اس کو معلوم ہے ہمارے نبی نے بتایا پردے کے پار نقصان ہے، مرنے کے بعد نقصان ہے، پردے کے پار، مرنے کے بعد آخرت میں جہنم ہے، نقصان ہے پردے کے پار۔ پردہ ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کو عاجل جلدی ملنے والی لذت چاہیے ہوتی ہے، وہ بعد میں پیش آنے والی مصیبت کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آدمی بہت کچھ کھا لیتا ہے، بعد میں بیمار پڑ جاتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ آدمی ڈرگ ایڈکشن میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، آدمی وقتی طور پر چاہتا ہے مجھے ابھی چاہیے یہ۔ شرابی کو آپ دیکھیے، اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا انجام، اس سے لیور خراب ہو جائے گا، سکن خراب ہوگی، نہ جانے کتنے مسائل آئیں گے زندگی میں،
بلکہ فائنینشلی مسائل ہوں گے، بیوی بچوں کے لیے مسائل ہوں گے، عزت جائے گی، لیکن اس کو اس کی وقتی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے، اس کی ویکنس ہے یہ۔ وہ وقتی لذت کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کے نتائج کو نہیں دیکھتا، پردے کے پیچھے جو نتائج ہیں ان کو نہیں دیکھتا، سامنے جو لذت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ایمان اگر قوی ہو تو انسان سامنے کی لذت کے پار دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے مسائل ہیں۔ جب یقین قوی ہو، ایمان اگر مضبوط ہو تو آدمی سامنے والی تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے، بولتے ہیں تکلیف ہے لیکن اس کے پار کتنی راحت ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے کھیتی کی، کیونکہ اس کو اس کھیت میں مٹی دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ اپنے یقین کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لہلہاتی فصل کو جو کھیتی کرنے کی محنت کے پار ہے۔ ابھی وہ سامنے نہیں ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہی آتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ مریض اگر یقین ہو ڈاکٹر کے اوپر، ڈاکٹر نے بولا یہ دوا کھاؤ اچھے ہو جاؤ گے، لیکن کڑوی ہے، تو وقتی کڑواہٹ برداشت کر لیتا ہے بعد کی راحت کے لیے، بعد کی راحت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ مجھے صحت مند ہونا ہے۔ جم میں آپ دیکھیے، کتنی مثالیں میں دوں، جم میں آپ دیکھیے، ایک آدمی جم میں جاتا، پیسے دیتا اس کے، مہینہ کتنا ہے؟ ہزاروں سے، اور وہاں جا کے کیا کرتا؟ وزن اٹھاتا، وزن خوشی خوشی اٹھاتا، طاقت، تکلیف ہوتی اس کو، اتنی تکلیف اٹھا کے وہ وزن اٹھاتا، ایک بار، ایک، دو، تین، اچھا اگلے دن زیادہ مرتبہ اٹھا کے خوش ہوتا۔ خوش کیسا ہوتا؟ کل میں نے 20 بار کیا، آج 25 بار میں نے کیا۔ کیا کیا؟ تکلیف اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آئینے میں وہ دکھائی دیتا ہے کہ آدمی آج تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن اس سے اس کی صحت بنے گی، بنتی چلی جائے گی۔ تو تکلیف اٹھا رہا ہے فیوچر کی ہیلتھ کے لیے، اس کو معلوم ہے کہ اس تکلیف میں ہی ہیلتھ ہے۔ جاگنگ کرنے والے، ڈائٹنگ کرنے والے، آپ کتنی مثالیں دوں آپ کو، ڈائٹنگ کرنے والا کتنی تکلیف اٹھاتا، یہ کھاؤ نہیں، وہ کھاؤ نہیں، کیوں؟ بولے ڈائٹنگ پہ ہوں میں۔ جاگنگ کرنے والا آپ دیکھیے، اس کو بھاگنے لگاتے لوگ۔ عورتوں کو آپ دیکھیے، وزن بڑھ رہا ہے، چکی پیسو، پہلے زمانے کی عورتیں چکی پیستی تھی، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ خالی ایکٹنگ کرو چکی پیسنے کی۔ تو گھوم پھر کے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہاں پہلے کیا کیا؟ ہم لوگ محنت والے لوگ تھے، اب اس کے بعد مشینیں آئی آسانی والی، مکسر آیا، اس کے بعد واشنگ مشین آئی، اس کے بعد ہر قسم کی مشین آئی تاکہ تکلیف نہ ہو۔ وہ تکلیف نہیں ہونے کی وجہ سے موٹاپا آیا۔ اب موٹاپا کم کرنے کے لیے یہ تو ہے، لیکن وہ پرانی تکلیف واپس جاؤ اس کی طرف، پھر وہ ساری محنت کرو، چلو ہاں محنت کرو اور تکلیف اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ، سب کر کے واپس سے صحت بناؤ۔ یہ چکر ہے پورا کہ آسانیاں مصیبت لاتی ہے، پھر مصیبت دور کرنے کے لیے، صحت پانے کے لیے واپس سے تکلیف اٹھاؤ۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا چکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے انسان صحت کے لیے سب کرتا ہے، جسمانی صحت کے لیے آدمی کرتا ہے، اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے کرنا کتنا ضروری ہے، اپنے ایمان کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو واقعی ایمان کی، اپنے دل کی صحت، اپنی دین کی صحت اہم ہو۔ جسم کی صحت کے لیے آدمی کر لیتا ہے، لیکن اپنی دینداری کی ہیلتھ کے لیے، دینداری کی ہیلتھ کم ہوتے جا رہی گناہوں کی وجہ سے، لیکن آدمی کتنا اس کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جنت جہنم کا ایسا معاملہ ہے، یہ بھی ڈھانپ دی گئی ہے، وہ بھی ڈھانپ دی گئی ہے۔ تو آدمی اوپر کی تصویر کو دیکھتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اس کے پار آپ کو جانا ہے، پہلے مرحلے کو پار کریے، یقین کی نگاہ سے دیکھیے اس کے انجام کو۔ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے انجام کو دیکھو، ظاہر کو نہیں۔ اس حدیث کا سبق کیا ہے؟ انجام دیکھ، سامنے کی چیز مت دیکھ۔ سامنے خوبصورت ہے، انجام برا ہے، سامنے تکلیف ہے، انجام اچھا ہے۔ انجام دیکھ، سامنے مت دیکھ، جو سامنے تیرے ہے اس کو مت دیکھ، اس کا انجام دیکھ۔ یہ حدیث ہم کو دعوت دیتی ہے کہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کے معال کو دیکھے، حال کو نہیں، ان کے انجام کو دیکھے، ان کی آج کی حالت کو نہیں۔
اگر یہ مزاج انسان میں بن جائے اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے. ورنہ آدمی صرف وقتی چیزوں کو دیکھتا ہے اور آدمی فیل ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. باب نمبر 29. باب الجنت اقرب الى احدکم من شراک علیہ والنار مثل ذلک. باب اس بات کا بیان کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، جوتے کی لیس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح سے جہنم کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی تم سے قریب ہے. جتنی آسانی سے تم جوتے کی لیس باندھتے ہو، جنت میں جانا اتنا معاملہ آسان تمہارے لیے. بعض اعمال اتنے آسان ہیں کہ اگر تم ان کو کر لو جنتی بن جاؤ، اور ایسا ہی معاملہ جہنم کا ہے، وہ بھی معاملہ اتنا قریب ہے کہ بعض اعمال بظاہر آسان ہوتے ہیں لیکن بڑے بھیانک ہوتے ہیں، آدمی کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدکم من شراک علیہ والنار مثل ذلک. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح سے جہنم کا بھی معاملہ ہے. یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی ان کو کر کے یا تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے یا جہنم کا، اور معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو نہ چھوٹی نیکی سے بچنا چاہیے، نہ چھوٹے دکھائی دینے والے گناہ میں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نیکی اسے جنت میں لے جائے جسے وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ گناہ اسے جہنم میں لے جائے جسے وہ ہلکا سمجھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ فَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن بطال کا قول ذکر کرتے ہوئے فَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ أَلَّا يَزْهَدَ فِي قَلِيلٍ مِّنَ الْخَيْرِ أَن يَأْتِيَهُ. آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی نیکیاں اور خیر اگر قلیل ہو تو اس کو کم سمجھ کے چھوڑے نہیں. وَلَا فِي قَلِيلٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَجْتَنِبَهُ، اور کسی شر کو چھوٹا سمجھ کے تھوڑا سمجھ کے وہ اس کا ارتکاب نہ کریں. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْحَسَنَةَ الَّتِي يَرْحَمُهُ اللَّهُ بِهَا وَلَا السَّيِّئَةَ الَّتِي يَسْخَطُ عَلَيْهِ بِهَا. اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کس نیکی کی بنیاد پر رحم کر دے اور کس گناہ کی بنیاد پر اللہ اس کی پکڑ کر دے. اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے معلوم نہیں. آدمی دیکھیے عورت بلی کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا، اس کا کھانا نہیں دیا، اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کر لے. وہ بلی وہیں بند تڑپ تڑپ کر مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی بنیاد پر اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. وہ کافر عورت نہیں تھی، وہ مسلمان عورت تھی، کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب اس کا کفر بیان نہیں کیا گیا. جہنم میں جانے کا سبب اس جانور کو اس طرح سے قید کرنا کہ وہ ہلاک ہو. ڈائریکٹ اسے مارا بھی نہیں، اس کو کہ چھری لے کر اس کی گردن کاٹی ہو، ایسا بھی نہیں کیا. بس اس کو اس کے حال پر ایسا رکھا، اس کو خود غذا تلاش کرنے نہیں دیا اور خود بھی غذا نہیں دی، مر گئی وہ بلی. اس عورت کو اس بلی جانور کی بنیاد پر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. بعض اوقات انسان کسی چیز کو لائٹ سمجھ لیتا ہے لیکن اللہ اس پر پکڑ کر سکتا ہے. تو جنت کا معاملہ بھی قریب ہے اور جہنم کا معاملہ بھی قریب ہے. آدمی کو ہمیشہ حساس رہنا چاہیے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. وَتَحْسَبُوهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اللہ نے گناہ کے بارے میں کہا تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بھیانک ہے، سنگین ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اللہ کے نزدیک بڑا سنگین ہے وہ معاملہ. تو بہت ساری باتیں انسان ہلکا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی ہوتی ہے اور آدمی جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے آدمی کو کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں اللہ کس گناہ پر پکڑ لے. باب نمبر 30. باب لینظر الی من هو اسفل منہ ولا ينظر الی من هو فوقہ. آدمی کو ان لوگوں کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے، ان لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو اس سے کمتر ہیں دنیا کے معاملے میں.
جسمانی اعتبار سے، صحت کے معاملے میں، مالی اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے جو اس سے کمتر حالت میں ہیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں کی طرف نگاہ نہیں رکھنی چاہیے جو اس سے بہتر حال میں ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں، زیادہ صحت مند ہیں، زیادہ مالدار ہیں، دنیا کی نعمتوں میں ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں رکھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 28 عن ابی ہریرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے پر نظر ڈالیں جس کو مال اور جسمانی اعتبار سے اس پر فضیلت دی گئی ہے، مال کے اعتبار سے وہ اچھے حالات میں ہیں، خوب مالدار ہیں، یا جسمانی اعتبار سے اچھی حالت میں ہے، خوبصورت ہے یا صحت مند ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے پر بھی نظر ڈال دے جو اس معاملے میں اس سے کمتر ہے۔ اگر وہ اپنے سے صحت مند کو دیکھے تو ایسے کو دیکھے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، یہ چل پھر تو رہا ہے کم سے کم، وہ کسی ایسے کو دیکھے جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو کسی ایسے پر نگاہ ڈال دے کہ جس کے پاس نہ آنکھ ہے یا اس کے پاس یعنی زبان نہیں ہے، اس طرح کی حالت ہے اس کی، یا اس کا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے لاغر ہے، یا مال کے اعتبار سے دیکھے، کسی ایسے پر نگاہ پڑے کہ جو بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھا رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کی کمپنی اور مالدار ہے، عیاشی میں ہے، ایسے کو بھی دیکھے جو کچرے میں سے کچھ ڈھونڈ کے کھا رہا ہے، جو پانی میں بریڈ ڈبو کے کھا رہا ہے وہ بھی گندے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں۔ ایسی ویڈیوز بھی لوگوں نے بھیجے کہ افریقہ میں آدمی اس طرح سے بریڈ توڑ رہا ہے اور پاس میں پانی پڑا ہوا ہے، رکا ہوا پانی ہے، اس پہ مچھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کھانے کے لیے۔ ایسا بھی ہے، لوگ کچرے میں سے چن کے کھاتے ہیں، ہوٹلوں کے باہر لوگ پھینک دیتے ہیں کھانے کی چیزیں کچرے کے ڈبے میں، لوگ آتے ہیں اس کو کھولتے ہیں، اس میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں لڑ کے اس میں سے نکال کے لے کے بھاگتے ہیں اور دوسرے کو دکھاتے ہیں، آدھا برگر کھایا ہوا ہے کسی کا، پسند نہیں آیا پھینک دیا اس نے، اس کو نکال کے کھا رہے ہیں، دیکھیں مجھ کو کتنا بڑا ملا، اس کو چھوٹا ملا، اس کو بڑا ملا، پھینکی ہوئی چیز جو کچرے میں پھینکی ہوئی تھی نکال کے کھا رہے ہیں بچے، اس کو بھی دیکھیں کہ ان کی حالت دیکھو کیسی۔ کم سے کم میں سلیقے سے اپنے گھر میں، میرے گھر میں ٹھیک ہے گوشت نہیں ہے، دال ہے میرے گھر میں، میرے گھر میں بہت اعلیٰ کھانا نہیں ہے، سادہ کھانا ہے، لیکن کم سے کم صاف ستھرا میں کھا تو رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے صحیح ڈھنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، جو پھینکی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں۔ آدمی جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حرص کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے جب اپنی حالت ان سے بہتر دیکھتا ہے۔ زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے اوپر کوئی نہ ہو۔ خوش رہنے کا قانون یہ ہے کہ آدمی ان کو دیکھے نہیں جن کو دیکھ کے اپنے اندر کمی کا احساس پیدا ہو، محرومی کا احساس پیدا ہو۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا کیا احساس پیدا کرتا ہے؟ محرومی، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر احساس پانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ محرومی کا احساس شکایت اور غم پیدا کرتا ہے، اور پانے کا احساس شکر اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ اور دنیا میں ہر آدمی کو اپنے سے اوپر اور اپنے سے نیچے مل جائیں گے، تو اب انسان کو خوش رہنا ہے تو وہ کرے کیا؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے؟ نہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا، پا کے بھی خوش نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے پایا ہوا، اس سے زیادہ پایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے اپنی کمی کا احساس ہوگا، جبکہ یہ پایا ہوا ہے۔ آدمی دیکھیے، آدمی کو سلور میڈل ملتا ہے، وہ گولڈ میڈل والے کو دیکھ کے رو رہا ہوتا ہے، برونز والا سلور والے کو دیکھ کے رو رہا ہوتا ہے، اور جو پبلک میں جس کو کچھ بھی نہیں ملا بولتے کچھ تو مل جاتا ہم کو، ہاں دوڑے لیکن نمبر کچھ بھی نہیں، نہ سلور نہ برونز نہ گولڈ، تو کم سے کم ہم کو برونز تو مل جاتا۔ تو یہ حال انسان کا ہے، یہ حال انسان کا ہے کہ جو ملا ہے اس پہ نگاہ اس کی نہیں ہوتی ہے، جو نہیں ملا ہے اس پر ہوتی ہے، اور وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ تو پھر خوش رہے گا کیسے وہ آدمی؟ پا کے بھی خوش نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنوں کا حال یہ ہے
کہ ہم پا کے بھی خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارا حال کیسا ہے؟ روٹی ہے، سالن ہے، لیکن اچار نہیں ہے بھائی۔ ہمارا حال ایسا ہے۔ ہمارا حال کیسا ہے؟ روٹی ہے، ٹھیک ہے، سالن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس اچار نہیں ہے۔ تو اچار نہیں ہے کہ احساس کی وجہ سے روٹی اور سالن کے پانے کا ہم کو شکر نہیں ہے۔ یہ حالت ہماری ہے۔ لیکن اس آدمی کو دیکھیے جس کے پاس روٹی ہے تو سالن نہیں ہے، یا جس کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، اس کا کیا؟ تو یہ ہماری حالت ہے کہ ہماری نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ کچھ کم ہے ہمارے پاس، فلاں کے پاس یہ زیادہ ہے۔ خوش رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خوش رہنے کے لیے ہم کو جو پایا ہے اسی کو کافی سمجھنا ہوگا، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور ایسوں کو دیکھنا پڑے گا جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ میں مسجد سے باہر نکلا اور میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، تو مجھے محسوس ہوا کہ دیکھو میرے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ اتنے سارے لوگ جوتیاں پہن کے، چپل پہن کے جا رہے اور میرے پاس جوتے نہیں۔ پھر میری نگاہ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ کم سے کم میرے پاس پاؤں تو ہے، اس کے پاس جوتے پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں، وہ اپاہج بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی حال ہے کہ آدمی اپنی جوتیاں میرے پاس نہیں ہیں یا میری جوتیاں اچھی نہیں ہیں، اسی کے احساس میں جی رہا ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جوتی پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ کم سے کم اللہ نے تجھ کو پاؤں تو دیے ہیں، اس پر شکر کر۔ یہ احساس کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت ہے۔ ایسے کئی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے، یہ فیلنگ آدمی کو خوش کرتی ہے۔ دنیا میں کتنے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے۔ اللہ مجھ کو وہاں بھی رکھ سکتا تھا، اللہ مجھ کو وہاں بھی ڈال سکتا تھا، نہیں ڈالا اللہ نے مجھ کو وہاں پر۔ افریقہ کے اندر اللہ پھینک دیتا ہم کو، ریگستان کے اندر کیا کر لیتے ہم؟ جنگل میں کہیں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ ہم کو، کیا کر لیتے ہم لوگ؟ ساری ترقی کے دور میں سارے وسائل اللہ نے ہم کو عطا کیے، اچھے سے اچھا کھاتے، اچھے سے اچھا پہنتے، سب کچھ کرتے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ نہیں میرے پاس اچار نہیں ہے۔ ہر ایک کسی نہ کسی اچار کی تلاش میں ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کم ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کم ہے۔ تو یہ حالت انسان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں۔ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کے شکار نہ ہو جاؤ۔ جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے اللہ نے اس کو دیا، مجھ کو نہیں دیا، کیوں نہیں دیا اللہ نے مجھ کو؟ شکایت پیدا ہوتی ہے اللہ کی۔ تو ناشکری تمہارے اندر نہ پیدا ہو، تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث جامع لانواع الخیر، یہ حدیث خیر کی مختلف قسموں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ بہت بھلائی اس حدیث کے اندر، زندگی کے بہت سارے معاملات کے اعتبار سے بھلائیاں ہی بھلائیاں اس میں ہیں۔ لأن الانسان اذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، اس لیے کہ آدمی جب اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے دنیا میں تو اس کا نفس چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کاش ایسا ہوتا۔ واستصغر ما عنده من نعمت اللہ تعالی، اور اس کے پاس آلریڈی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں آدمی ان کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ یونس بن عبید کے پاس ایک آدمی آیا، اپنے حالات کی شکایت کرنے لگا، کہا میرے پاس حالات ایسے چل رہے، میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا کہ تیری آنکھوں کے بدلے اتنے دینار کے بدلے تو آنکھیں دیتا کیا؟ بولا نہیں۔ کہا اتنے 1000 دینار کے بدلے تو اپنی کان دیتا؟ بولے نہیں۔ اگر اتنے دینار دے دیے جائیں اور ہاتھ نہ ہو تو اس کو چلے گا؟ کہا نہیں۔ پاؤں سے نہیں، ایک ایک کر کے پورا گنوایا۔ کہا 1000 کی نعمت تیرے پاس ہے اور تو پھر بولتا میرے پاس کچھ نہیں۔ آدمی میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں کرتا بیٹھتا ہے، اور آدمی آئی سی یو میں جب چلا جاتا ہے اور بستر پر پڑ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سر سے پاؤں تک تھا
فنکشننگ باڈی اس کی تھی، اس کی کتنی ویلیو تھی. باقی چیزیں نہ بھی اس کو اس وقت کہا جائے تو اس کو دنیا میں بالکل کنگال کریں گے، لیکن تو دیکھ پائے گا، بول پائے گا، چل پائے گا، سن پائے گا اور سب کچھ کر پائے گا. چلے گا، بولے گا چلے گا نہیں، دوڑے گا، دوڑے گا. مجھے کنگال کر دیا جائے لیکن بس میں جو بستر پر پڑا ہوں، میں ہل نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بات نہیں کر سکتا. مجھے بس یہ جسم ٹھیک ٹھاک میرا مل جائے، مجھے پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں دنیا کما لوں گا، جسم میرا صحیح کر دیا جائے. لیکن زندگی بھر آپ دیکھیے جسم کی کوئی ویلیو ہے؟ لے کے گھوم رہا ہے یہاں وہاں، اور کبھی اللہ کا شکر، اللہ تو نے آنکھیں دی، بہت بڑا شکر ہے تیرا. آنکھوں کا ملنا اس سے پوچھیے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. زبان کی نعمت اس سے پوچھیے جس کے پاس زبان نہیں ہے. پاؤں نہیں ہے تو پیشاب پاخانہ کیسا کرتا ہے اس سے پوچھیے. جو بستر پر پیرالسس اس کو ہوا ہے، اس کو پوچھیے کہ اس کی تمنا کیا ہے، کیا چاہیے آپ کو. وہ یہ نہیں کہے گا مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے فلاں موٹر گاڑی چاہیے. وہ کہے گا مجھے بس یہ چاہیے کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں بس. اور آپ آرام سے صبح میں اٹھ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ انسان جب تک کہ نعمت چھینتی نہیں اس کی قدر آتی نہیں. انسان کا المیہ یہ ہے، اس کا پرابلم یہ ہے، زندگی کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جب تک انسان سے چیز چھنتی نہیں ہے اس چیز کی قدر نہیں آتی انسان کو. جب تک وہ گرتا نہیں، اس سے ختم نہیں ہو جاتا، چھنتا نہیں ہے، تب تک کہ اس کی قدر نہیں آتی آدمی کو. انگوٹھا کٹ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھا کیا تھا. جب تک کہ انگوٹھا تھا کبھی اس کی قدر تھی نہیں. کٹ گیا ایکسیڈنٹ کے اندر، اب پتہ چل رہا ہے کہ 4 انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کیسی ہے، جیسے باپ کے بغیر یتیم اولاد، کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے. انگوٹھا کتنا ویلیبل تھا، ایک انگوٹھا کتنا اس سے قوت تھی پوری، ورنہ انگلیوں سے میں کیا کروں. ایک انگوٹھی کی قدر تب معلوم پڑتی جب وہ کٹ جاتا، جب تک نہیں کٹتا اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. یہ حال انسان کا ہے. تو انسان نعمتوں کے کھونے سے پہلے ان کی قدر کرے. کیسے ہوگا؟ جب ان کو دیکھے گا جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو آپ کے پاس ہیں. اگر ان کو دیکھے جن کے پاس آپ سے زیادہ ہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کی قدر نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ انسان کی زندگی کا ہے، اور زندگی بھر آدمی اسی چلتا رہتا ہے، ٹھوکر کھا کے مر جاتا، قبر میں جاتا، اور کبھی اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ سمجھتا رہتا ہے میرے پاس کم کم کم، حل میں مزید کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. کبھی شکر نہیں کر پاتا ہے، ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے. باب نمبر 31، باب من ہم بحسنۃ او بسیئۃ. اس بات کا بیان کہ ایک آدمی کسی بھلائی کی نیت کرے، بھلائی کا ارادہ کرے یا برائی کا ارادہ کرے، اس کا کیا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، وہ حدیث جو آپ نے اپنے رب سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی. قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھ دیا، برائیوں کو لکھ دیا، اور پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے انہیں بیان بھی کر دیا. اپنی کتابوں میں نبیوں کی زبانی ان کو بیان کر دیا. ومن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنۃ کاملہ. اب جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ کر پائے، اللہ تعالیٰ اس کے محض ارادہ کرنے کی بنیاد پر اس کے لیے کامل نیکی اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے. ارادہ کیا نیکی کا، تہجد میں اٹھیں گے انشاءاللہ، اور سو گیا، آنکھ کھلی نہیں اور فجر کی اذان پہ اٹھا، لیکن ارادہ کیا تھا تہجد پڑھوں گا، ارادہ سچا تھا، نہیں پڑھ پایا، اللہ تعالیٰ پوری تہجد پڑھنے کا اس کو ثواب دیتا ہے. اس اعتبار سے ہم دیکھیں ہم کتنی ساری نیکیوں کا ارادہ سچا کر سکتے ہیں اور ثواب پا سکتے ہیں، لیکن ارادہ نہیں کرنے کی وجہ سے محروم کے محروم چلتے رہتے ہیں. شیطان ہم کو نیت بھی کرنے نہیں دیتا. سوتے وقت نیت کر لے تہجد کی، کیا جاتا، کبھی اٹھا نہ تہجد پڑھوں گا، ٹھیک ہے نہیں اٹھا لیکن نیت تھی نہ پڑھنے کی.
نہیں اٹھ پایا، ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس طرح کی نیت اگر آدمی رکھے اس کو ثواب ملتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اگر وہ اس نیکی کا ارادہ بھی کر لے اور اس کو کر بھی لے، ارادہ بھی کیا بھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، لیکن 10 نیکیاں شروعات کے اعتبار سے ہے، إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، 10 سے لے کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ سچے دل سے اس نے سبحان اللہ کہا، اچھے سے کہا اس نے ایک دم۔ اب کتنے اچھے سے کہا تھا، اللہ کی پاکی کا استحضار رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، شریک سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے۔ اس کے دل میں وہ ساری کیفیتوں کے ساتھ اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر برائی سے پاک ہے۔ اب اللہ اس کو کتنا لکھے گا، 10 سے تو شروع ہوگا، لیکن اس کی اعلیٰ کیفیات کی وجہ سے 700، 7 لاکھ، معلوم نہیں کتنا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اس کو لکھتا ہے۔ ایک نیکی کئیوں گنا بڑھ کے ثواب ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک کو الگ الگ ملتا ہے اس کے عمل کرنے کی کیفیت کے اعتبار سے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اگر کوئی ارادہ کرے کسی گناہ کا لیکن پھر اس کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے، آگے حدیث آئے گی، اللہ کیوں اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر گناہ کریں لیکن نہ کرے گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کے لیے، اپنے پاس اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر وہ ارادہ کرے گناہ کا اور گناہ کر بھی گزرے، نیکی کے جیسا کئی گنا بڑھایا نہیں جاتا، 10 گنا سے لے کے 700، بلکہ کئی گنا بڑھا کے اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھ دیے جائیں۔ کیا تھا ایک گناہ لیکن 50 لاکھ، معلوم نہیں کتنے گناہ، 10,000 نہیں، ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ گناہ کرے تو، اور ارادہ کیا تھا لیکن چھوڑ دے، نہیں کرے گناہ، تو اس کو ایک نیکی اس کی لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو نیکی لکھی جاتی ہے اس وجہ سے کہ گناہ کا چھوڑنا پبلک کی وجہ سے نہیں ہو، اللہ کی وجہ سے ہو۔ جا رہا تھا شراب پینے لیکن رشتہ دار دکھائی دیا، جا رہا تھا فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر میں لیکن رشتہ دار یا پہچان والا دکھائی دیا، او نام خراب ہو جائے گا، پکڑا جاؤں گا میں۔ اب اس کی وجہ سے رکا، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے رکا، اللہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے نہیں، یہ کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ مخلوق کی وجہ سے رکا ہو نہیں، خالق کی وجہ سے رکے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، اللہ لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے مت لکھو اس کے نام اعمال میں، صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے، ارادہ کیا گناہ کا مت لکھو، گناہ مت لکھو اس پہ، حتی یعملها، یہاں تک کہ وہ گناہ کر گزرے، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اور اگر عمل کر جائے، کر دے عمل، تو اس کے لیے جتنا گناہ کیا تھا اتنا ہی لکھو۔ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر وہ میری وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ تو ایک نیکی کب لکھی جاتی ہے؟ جب وہ اللہ کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے۔ گناہ کا چھوڑنا اللہ کے خوف سے ہونا چاہیے، اللہ کی عظمت کے احساس سے ہونا چاہیے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تب جا کر آدمی گناہ چھوڑنے پر بھی اس کو ایک نیکی لکھی جاتی جبکہ ارادہ کیا تھا اس نے۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں چھوڑا اور اسی حال میں مر گیا، گناہ کے ارادے کے ساتھ مر گیا، تو گناہ اس کے لیے وبال بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے پر حملہ کریں، اس کے چہرے پر وہ اس کے چہرے پر، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں، قاتل بھی جہنم میں اور جو مرا مقتول وہ بھی جہنم میں۔ قال فقلت او قیل یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قاتل ہے یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا جہنم میں کیوں گیا، مسلمان کو قتل کیا، مقتول جہنم میں کیسا گیا، مقتول جہنم میں کیسے؟ قال انہ قد اراد قتل صاحبہ، اس کا بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا نا، معلوم ہوا کہ اس کا ارادہ تھا، اسی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، یعنی اس ارادے پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ارادہ چھوڑ دیا، ایک نے کی، گناہ کا ارادہ کیا اسی ارادے پر مرا، تو ایسا آدمی اس کے اوپر گناہ کا وبال ہوگا۔ لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم، جن معاملات میں تم سے خطا ہو جائے سمجھنے میں اس پر تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن تمہارا دل جس کا پختہ ارادہ کرے اس پر پکڑ ہوگی۔ آدمی اپنے ارادے ہی پر مر جائے، اس ارادے کو اللہ کی خاطر چھوڑے نہیں، تو یہ ارادہ بھی اس کے لیے پکڑ بن سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں اور اسی ارادے کے ساتھ مرتے ہیں، جا رہا ہے شراب پینے کے لیے راستے میں مر گیا، اسی ارادے پر مرا ہے، وہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس کی، اگر اللہ معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کا ارادہ کرنے کے اگر آئے بھی جائے اس کے دل میں ارادہ، کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ آ گیا، اب تو اس کی خیر میں ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی یہ غلط کام ہے، غصے کی رو میں کرنے جا رہا تھا لیکن اللہ نے اس سے منع کیا ہے، میں کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا، اس کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، وہ بھی مسلمان ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، رک گیا اللہ کی خاطر، تو ایسا آدمی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن آدمی اسی حال میں مر جائے اور اس کے دل میں وہ تمنائیں پنپتی رہیں، آنے دے ایک دن میں بھی بتاؤں گا تجھ کو، اور اسی حال میں مر گیا، ہو توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، ترک نہیں کیا، ایک مسلمان کے ضرر کے ارادے کے ساتھ مر گیا ہو، تو اس کا حال ایسا ہی ہے کہ آپ نے فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ تو اس کا بھی تھا، موقع نہیں ملا نا، وہ اس پہ سبقت لے گیا اس لیے یہ گیا، اگر اس کو موقع ملتا تو وہ جاتا، یہ اس کو قتل کر دیتا، تو اس نے ارادے کی وجہ سے مرا اور وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا، اور یہ ارادے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ معلوم ہے کہ ارادہ بھی کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ تو ارادے گناہ کے اگر دل میں پیدا ہوں ان کو تقویٰ کے ذریعے سے میٹ دینا چاہیے، وہ نیکی بن سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی انہی ارادوں پر مر جائے یہ اس کے لیے ہلاکت بن سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ برے ارادوں پر آدمی کو باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کو توڑ دینا چاہیے۔ حدیث باب نمبر 32، اور میں سمجھتا ہوں آخری باب ہے اس حصے میں، باب ما یتقی من محقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے یا ایسے گناہ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں ان سے بھی بچنے کا بیان، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ دل میں اگر کوئی پیدا ہوئی تو عزم مصمم ہی مراد ہوگا نا؟ جی ارادے سے مراد عزم مصمم ہی ہوگا۔ ہاں، دل میں اگر گناہ کا خواہش پیدا ہوئی اور عزم مصمم نہیں تھا تو وہاں سے خواہش پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے اور کرنے کا ارادہ عزم کرنا الگ چیز ہے۔ ارادے سے مراد عزم مصمم عزم ہے، ارادہ سے مراد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ ایسا کروں گا، وسوسہ اس کو آ رہا ہے ایسا کرنا چاہیے، وسوسہ نہیں، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اس کا اپنا ارادہ ہے، یہ اس بات پر راضی ہوا جو خیال دل میں آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب تو میں ایسا کروں گا ہی، تو یہ کرنا جو ہے ارادہ کرنا اگر اسی پر مر جاتا ہے تو اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے اس کی۔ حدیث نمبر 30، عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم، حضرت انس نے فرمایا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں
بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی ان کی حیثیت بہت کم ہے، باریک ہیں، ہلکے ہیں اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، خفیف ہیں۔ ان کننا لنعدها على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لیکن ان اعمال کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات میں شمار کرتے تھے۔ امام البخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ یعنی بذالک المہلکات، یعنی ان اعمال کو ہم ہلاک کرنے والے اعمال شمار کرتے تھے۔ آج تم بہت ساری چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہو، بال کی طرح بالکل تمہاری نگاہ میں وہ باریک ہے، کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو بہت بھاری سنگین سمجھتے تھے، یہ کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دور نبوی سے دور جائے گا، گناہوں کی سنگینی کا احساس کم ہوتا چلا جائے گا۔ بگاڑ کے دور کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں گناہ کی سنگینی کا احساس نکل جاتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، اور ایسے کئی گناہ ہیں۔ بے پردگی آپ دیکھیے، آج عریانیت، پہلے آدمی بھی گھٹنوں سے اوپر پہننا پسند نہیں کرتا تھا، آج آدمی کیا عورتیں بھی آسانی سے بازاروں میں بہت سارے ملکوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ مسلمان کا حال یہ دکھائی دے گا آپ کو ہمارے اپنے ملکوں میں، کوئی بڑی چیز نہیں مانی جاتی۔ موسیقی آپ دیکھیے، موسیقی مسجد میں تصور تھا اس کا، لیکن آج آپ دیکھیے مسجد میں موبائل فون کے راستے سے موسیقی کیا فلمیں وغیرہ سب کچھ چلتا ہے، فیس بک سے، یوٹیوب سے سب کچھ چلتا ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر غلطی سے جلدی آ گیا مسجد کے اندر تو آدمی بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں مسجدوں میں آپ دیکھیے بعض اوقات اعتکاف میں بھی یہ کارروائی چلتی رہتی ہے، وقت گزاری کا مشغلہ بنا رہتا ہے، بلکہ بعض اوقات سامنے خطبہ چل رہا ہوتا ہے، بیان چل رہا ہوتا ہے، عالم درس دے رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے مسکرا رہا ہوتا ہے موبائل فون لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل فون میں وہ ساری خرافات دیکھ رہا ہے۔ تو موبائل فون کے راستے سے بہت ساری گندگیاں نہ صرف ہماری زندگی میں آئی ہیں، بلکہ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے دلوں سے ان کی سنگینی نکل گئی ہے۔ یہ بڑا نقصان ہے، زندگی میں ان کا آنا ایک نقصان ہے، اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس چیز کی سنگینی نکل گئی۔ لہٰذا مسجد ہے، سری نماز ہے، اور اس کے اندر میوزک چل رہی ہے، موبائل کی ٹون چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں اس کے اندر، موبائل کے اندر، اور ساری مسجد خاموش اور بالکل میوزک چل رہی مسجد کے اندر۔ کوئی گٹار بجا سکتا تھا آج سے 50 سال پہلے مسجد کے اندر؟ نہیں، لیکن آج گٹار کیا، ڈھول تاشے سب بج رہے ہیں، اور اس میں ویڈیو بھی دیکھ رہا، آدمی بیٹھ کے ارادے سے دیکھ رہا ہے، تو چلو غیر شعوری طور پر اس کا کال آ گیا، لیکن آدمی بیٹھ کے اس میں ویڈیو بھی دیکھتا ہے۔ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا تو کان میں لگائے گا ہیڈ فون اور سنے گا، ہاں، لیکن دیکھے گا ضرور وہ ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو نبوی دور سے دور جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی سنگینی کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ بہت بری چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایاکم، آپ دیکھیے حدیث کیا ہے، ایاکم ومحقرات الذنوب، خبردار ایسے گناہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ہلکا سمجھا جاتا ہے، ان سے بھی بچو۔ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، ان گناہوں کی مثال جنہیں لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قوم ہے جو ایک وادی میں جس نے پڑاؤ ڈالا، سفر میں ہے، وادی میں پڑاؤ ڈالا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، اور پھر کھانا پکانے کا وقت آیا تو فلاں نے یہاں سے وہاں سے وہاں سے، اس طرح سے ہر آدمی تن کے لکڑی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے جمع کر کے لے کر آئیں گے، حتی حملوا ما انضجوا به خبزهم، یہاں تک کہ وہ سارا جمع کر کے چھوٹے چھوٹے تن کے لکڑی کے جمع کر کے لائے اور ان کا ڈھیر بنایا، اور اس پہ انہوں نے کھانا آگ جلا کے کھانا پکایا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والے کی پکڑ کریں تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہاں مثال آپ نے دی، اتنی چھوٹی لکڑی ہے، کسی کو کیا جلائے گی؟ اتنی چھوٹی لکڑی سے کیا آدمی جل کے مرے گا؟ نہیں۔ اس پہ کھانا پکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن 1 2 3 4 50 60 100 تن کے چھوٹے چھوٹے آپ جمع کر لیے،
اب وہ سارے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تنکے تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ان سب کو جب جمع کیا گیا اور ان میں آگ لگائی گئی تو اس پہ کھانا بھی پک گیا۔ وہ اتنی بڑی آگ بنی کہ جس پر کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے تنکے بھی جب جمع ہو جائیں تو ہلاک کرنے والی آگ پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی، یہ چھوٹا گناہ، یہ بھی چھوٹا، اتنا بڑا نہیں، وہ اتنا بڑا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جائیں تو سارے جمع ہونے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں اور ہلاک کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ آدمی چھوٹے گناہوں سے بھی بچے جنہیں عام طور سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں اس کو۔ آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی غلطیوں سے بھی بچے تاکہ وہ جمع ہو کے اس کو ہلاک نہ کر پائیں۔ اگر وہ جمع ہو گئے تو یہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اسی بات کی تلقین ہے کہ آدمی یہ نہیں کہ میں تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہوں لیکن چھوٹی گناہوں کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ تو آدمی ہر قسم کے گناہ سے بچے، بڑے سے بھی چھوٹے سے بھی، ورنہ اگر چھوٹے جمع ہو جائیں تو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے جمع ہو کر بڑی آگ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا پاس و لحاظ رکھنے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، برائیوں سے بچنے والا بنائیں، نیکیوں کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ مولانا جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ عصر کے بعد میں دوبارہ پروگرام شروع ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کل بھی تشریف لائیں۔ عصر کے بعد اسی جگہ پر سارے پروگرام شروع ہوگا، آخری دن ہے دورے کا، کل عصر کے بعد آخری بعد عشاء کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل بھی آپ لوگ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کی بوتل چھوڑ دیتے ہیں۔